وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے فاتحہ پڑھ لیں. شبری بیگم بنت اشرف علی، اعجاز حسین ابن رحمت علی. شبری بیگم بنت اشرف علی، اعجاز حسین ابن رحمت علی. ملجل کا صلوات حضرات گرامی قدر، رسول اسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گویا وہ جاہلیت کی موت مارا. اب سے پہلے بھی میں نے اس سلسلے سے گفتگو کی تھی کہ ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، معرفت اور ہے. مانتے تو سب ہیں لیکن معرفت کا حاصل کرنا یہ کمال ہے. اور اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جاہلیت سے مراد کیا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا، اکثر مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ جہالت کی موت مرا. جہالت اور شے ہے، جاہلیت اور شے ہے. جہالت یعنی انسان جاہل ہے، لیکن جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کہ جو نبی سے پہلے تھا، جیسا وہ انسان مرتا تھا ایسا یہ انسان مرتا ہے، جسے معرفت نہیں ہے. اور معرفت کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. لیکن یہاں پر بھی غلط ترجمہ ہم نے اخذ کیا ہوا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. محبت اور شے ہے، مودت اور شے ہے. محبت کی آخری اسٹیج کا نام مودت ہے. محبت کیا ہے؟ محبت کرنی نہیں پڑتی، محبت ہو جاتی ہے. مثلا انسان اپنے گھر میں کوئی جانور پال لے، کچھ دن رکھے، اس سے بھی بذاتی خود محبت ہو جاتی ہے. تو محبت اور شے ہے، مودت اور شے ہے. بس یہ مکمل موضوع ہے لیکن اس کی مختصر وضاحت دو جملوں میں یہ ہے: محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے. کسی کو ماننے کا نام محبت ہے اور اسی کی ماننے کا نام مودت ہے. کسی کو ماننا محبت ہے اور اس کی ماننا مودت ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں یا مودت کر رہے ہیں. مودت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان معرفت حاصل نہ کرے. آئیے کچھ ایسی شخصیت کہ جنہیں معرفت حاصل تھی، معرفت امام تھی، تو وہ کس مقام تک پہنچے. ان کا ایمان، ان کی عبادتیں، ان کا حفظ. جناب مقداد پریشان حال، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. پھر آپ محاسبہ کریں ہم ان سے کہ آیا ہمیں مودت ہے کہ نہیں. پریشان حال ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، آئے امیر کائنات کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. امام نے جواب دی وعلیکم السلام یا مقداد.
کتنا خوش نصیب ہے یہ مقداد کہ امیر کائنات جسے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں مقداد کیوں آئے ہو؟ کہ مولا بچوں کا فاقہ یہاں کھینچ کے لایا. کہ پریشان نہ ہو، یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا لو. پتھر کو اٹھایا. امام نے کہا اس پہ یا علی کہو اور پھونک مار دو. یا علی کہا، پھونک ماری، پتھر پتھر نہ رہا، ایک سونے کا ٹکڑا بن گیا. آپ نے غور کیا، ہاتھ مقداد کا، امام کا نہیں. زبان مقداد کی، امام کی نہیں. وہ فرق اتنا ہے، نام امام کا تھا، زبان مقداد کی تھی. یہ لفظوں کو بدلوں، نام امام کا تھا، زبان معرف امام کی تھی. زبان عارف امام کی تھی. سونا بن گیا. اب جب سونا بنا، مقداد پھر نیچے کو ڈھونڈنے لگے. کہ مقداد کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ مولا دوسرا پتھر. کہ کیا کرو گے؟ پتھر اٹھایا، اس سونے کے ٹکڑے پہ مارا، اسے توڑ دیا، اتنا سا ٹکڑا لیا، باقی پھینک دیا. اللہ اکبر. امام نے کہا مقداد اسے توڑا کیوں، اسے پھینکا کیوں؟ کہ مولا اتنا ہی چاہیے تھا. کہ مقداد سونا ہے، ایسے ہی پھینک کے جا رہے ہو؟ کہ مولا سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کہ مقداد رکھ لو، کل کام آ جائے گا. اب جو جملہ کا ہے کہ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے گا جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں معرفت. یہ امام. آئیے ایک اور ہے جس نے امام کی صحبت زیادہ اختیار نہیں کی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں وہ امام کے ساتھ رہتے تھے، امام کو دیکھا، ان کی معرفت نہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ امام کے ساتھ رہیں تو معرفت حاصل ہو. آپ ان کی سیرت پڑھیے تو بھی معرفت حاصل ہوگی. بس فرق اتنا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہوگا، اپنے شکموں کو پاک کرنا ہوگا، تب معرفت حاصل ہوگی. اب ایک مرتبہ ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی پریشان آدمی، مدینے سے باہر رہتا ہے، پریشان حال، بچے بھوکے ہیں، اداس بیٹھا ہوا ہے. زوجہ آئی کہ کیا بات ہے؟ کہ تم تو جانتی ہو بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ پیسہ وغیرہ نہیں ہے. اب جو کہتی ہے، کہتی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہاں مدینے میں سخاوت کا سمندر بہ رہا ہے اور تو اداس ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی عورتیں بھی اچھی رائے دے دیتی ہیں. تو کہنے لگی کہ اچھا یہ تو اچھی رائے دی ہے. چلا پہنچا. پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک جمع غفیر ہے، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ. جانے کے بعد بیٹھ گیا. اسے شرمندگی محسوس ہوئی، چونکہ سوال کرنے گیا تھا کہ اتنے لوگ ہیں، میں ضرور شرمندہ ہو جاؤں گا. نظر امامت نے اس کی فکر کو دیکھا، اس کے ہدف کو دیکھا، اس کے مقصد کو دیکھا، اس کی سوچ کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ آئے کس غرض سے ہو؟ کہ مولا میں آیا اس لیے ہوں کہ میری غربت، میرے فاقے مجھے یہاں کھینچ لائے. کہ پریشان نہ ہو، سب نے سنا کہ ہم تمہیں وہ دیں گے، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہاری 7 نسلیں دونوں ہاتھوں سے سخاوت کریں گی، تب بھی وہ چیز ختم نہ ہوگی. آگے بڑھا. کسے کہتے ہیں معرفت؟ کہ مولا عطا کیجیے. امام نے پاؤں سے جوتی نکالی، اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں پہ رکھ دی. کلے گا یہ تھی معرفت. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا مولا مذاق کر رہے ہیں، یہ اسے کیا سخاوت ہوگی، کیسے ہم سخاوت کریں گے؟ لیکن معرفت تھی. جوتوں کو لیا، خوش ہوا، نکلا، سروں پہ رکھا، اللہ اکبر، سروں پہ رکھا اور دوڑتا ہوا جا رہا ہے. کیا دیکھا؟
لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیز پیروں میں ہونی چاہیے وہ سر پہ ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک صحرا میں پہنچا، ایک بہت بڑا تاجر، اس نے منظر دیکھا جسے معروف کہتے ہیں، کرخ کا رہنے والا۔ معروف کرخی نے دیکھا کہ عجیب انسان ہے، جو چیز پاؤں میں ہونی چاہیے وہ سر پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ معروف نے بلایا، یا کیا تو دیوانہ ہے؟ کہا دیوانہ تو ہوں لیکن دنیا کا نہیں، آل محمد کا، دنیا کا نہیں، آل محمد کا۔ کہ یہ کیا رکھا ہوا؟ جوتیاں تو پاؤں میں ہوتی ہیں، سر پہ کیوں رکھی ہے؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں یہ جوتیاں ہیں کس کی؟ کہا کس کی جوتیاں ہیں؟ کہا اس سچے کی جوتی ہیں، اس صادق کی جوتی ہیں، امام کی جوتیاں ہیں جو شہنشاہ کائنات ہیں، جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ اتنا سننا تھا، کہنے لگا یہ دیکھ رہے ہو کتنا مال تجارت ہے؟ کہاں، کیا بیچو گے؟ ایک مرتبہ اس سائل نے جو جوتیاں لے کے آیا تھا پورے مال پہ نگاہ دوڑائی، کہنے لگا تیری اوقات نہیں کہ تو اسے خرید سکے۔ اور عزیزوں جملہ حقیقت کہا، اگر یاد ہو منتظر زیدی، بھائی جس کے غلام کی جوتی 80 کروڑ میں بکے تو اس امام کی جوتی آخر اس کی اوقات نہیں تھی کہ وہ ان جوتیوں کو خرید سکے۔ کہ تیری اوقات نہیں ہے تم جوتیوں کو خریدے۔ کہا کہ اچھا ہے یہ تو کر سکتے ہو کہ ہدیہ دے دیتا ہوں میں اس کے بعد، سوچ لو۔ کہ ٹھیک ہے سوچتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ امام نے کہا ہے کہ سخاوت کرو گے، 7 نسل سخاوت کریں گے تب بھی ختم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہی ہدف ہو، یہی فلسفہ ہو، یہی حکمت ہو۔ کہا ٹھیک ہے، جوتیوں کو لیا، 200 اونٹ، سرخ اونٹ، اس کے علاوہ سب پہ مال لگا ہوا، کا خیمے تیرے، کنیزیں تیری، غلام تیرے، مال تیرا، اونٹ تیرے، بھئی یہ جوتیاں مجھے دے دے۔ جوتیوں کو لیا، ابھی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا یہ عجیب انسان ہے، جو چیز پیروں میں ہونی چاہیے وہ سر پہ ہے، اب اس نے بھی یہی کیا، جوتیوں کو لیا، سر پہ رکھا۔ جو اسے دیوانہ کہہ رہا تھا وہ مستانہ آل محمد بنا اور دوڑتا ہوا مدینے کی طرف گیا۔ جانے کے بعد کہا مولا آپ کی خدمت میں آ گیا، آپ کا غلام، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، یہ جوتیاں آپ کی۔ امام نے کہا ہم غلام آزاد کرتے ہیں، غلام بناتے نہیں ہیں۔ کہ نہیں مولا آپ کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں۔ جب اصرار کیا تھا ٹھیک ہے، کہ لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس نے جوتیاں دے دی ایسے؟ کہ نہیں مولا اس کے بدلے میں نے ہدیہ کیا۔ اب جو جب میں غفیر بیٹھا ہوا تھا وہ سن رہا ہے۔ کہا کتنا دیا؟ کہ مولا اتنا دیا کہ اس کی 7 نسلیں، جو جملہ امام نے کہا تھا کہ اس کی 7 نسلیں اگر دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرتی رہے تو مال ختم نہ ہوگا۔ امام نے سنا۔ اب اس کے بعد چونکہ اصرار کر رہا تھا امام نے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ اب عالم یہ ہو گیا، معرفت اتنی ہو گئی تھی کہ ہر لمحہ، ہر مقام، ہر گام پر امام کے ساتھ رہتا تھا۔ عالم یہ ہو گیا ہر کام کے لیے امام بلاتے تھے، معروف پانی لے کے آؤ، معروف مصلی بچھاؤ، معروف یہ کرو، معروف وہ کرو، دن بھر معروف کو یاد کیا۔ اب معروف کے دل میں خیال آیا کہ جب امام کی زبان پر میرا نام اتنی مرتبہ آتا ہے تو میرے نام میں کچھ تاثیر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، امام آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے کہ امام سے ملنا، کہ کیا کام؟ کہ ایک مشکل ہے اسے حل کروانا۔ کہ کیا مشکل ہے؟ کہ ہم سمندر کے اس پار رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہم اس مشکل سے نجات چاہتے ہیں۔ کہ پریشان نہ ہو، جب ایسا ہو اس کا حل تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ جب ایسا ہو تو تم ایک نام لے لینا، مشکل سے نجات مل جائے گا۔ کہ نام کیا ہے؟ کہ بس معروف کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گیا، وہ تو چلا گیا، کچھ دن گزرے، بزم امام لگی ہوئی ہے،
ایک مرتبہ وہی لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد امام بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہوئے، آنے کے بعد کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، معروف نظر نہیں آئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری بزم ہے، ادھر ادھر مت دیکھنا، ادھر ادھر مت دیکھنا، یہ ہماری بزم ہے۔ تلاش کسے کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ کا ایک فرما بردار غلام ہے، اب اس سے ملنا چاہتا۔ کہ معروف، اب جو معروف آئے، کا شکریہ۔ امام نے منظر دیکھا کہ امام کے ہوتے ہوئے غلام کا شکریہ، کہ معروف معاملہ کیا ہے؟ کہ مولا آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا یہ مشکل میں تھے، انہیں مشکل کا حل بتا دیا۔ تو کیا بتایا؟ کہ میں نے کہا میرا نام لے دینا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ مولا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر انسان کو معرفت امام ہو جائے تو کمال اس کے قدم چوما کرتا ہے۔ مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم نے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور معرفت حاصل کرنے کا دو چیزیں ضروری ہیں، میں نے جو شروع میں کہا، قلب کا طاہر ہونا اور شکم کا طاہر ہونا۔ آپ اس کے بعد سیرت امام پڑھیں گے یا سنیں گے تو معرفت امام حاصل ہوگی۔ آئیے عزیزو، یہ امام جنہوں نے معرفت کو حاصل کیا وہ اس بلند مقام تک پہنچے کہ علیہ السلام کہلائے، جناب حر ہیں۔ انہوں نے امام کی معرفت کو حاصل کیا اور ایک رات میں امام کی معرفت کو حاصل کیا۔ عزیزو، ہم صبح و شام امام سجاد کو سنتے ہیں، آیا ان کی سیرت ہم نے اخذ کی یا نہیں کی؟ بس عزیزو ایک روایت امام سجاد کے حوالے سے پراپت کی۔ یہ مجلس رحمت تمام امام سجاد و مظلوم جن کے لیے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد صبح و شام روتے تھے۔ کربلا کے بعد یہ عالم تھا کہ اگر کسی ذبیحہ کو دیکھ لیا تو رونے لگتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کسی پیاسے کو دیکھ لیا تو بابا کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن قیامت ہو گئی عزیزو، قصابوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر امام گزریں گے تو اپنی دکان کے سامنے پردہ ڈال لیا کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گوشت پر نظر امام کی پڑ جائے۔ لیکن ایک دن قیامت ہو گئی، امام آ رہے ہیں، کچھ قصاب ہیں ایک جانور کو لیے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ذبح کریں۔ امام نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ آواز دی کہ بھائی ٹھہر جاؤ۔ امام قریب گئے، جاننے کے بعد قیامت کا سوال کیا۔ جب قریب پہنچے نا تو قصاب چاہنے والے تھے گھبرا گئے، گھبرا کے کہنے لگے مولا ہم ذبح نہیں کرتے، معاف کر دیجیے، ہم ذبح نہیں کریں گے۔ کہ دیکھو میں ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، بس اتنا بتا دو جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کو تم نے پانی پلا دیا ہے کہ نہیں؟ بس اتنا سننا تھا۔ قصاب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگے مولا ہم نے آپ کے جد کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے پیاسا ذبح نہ کرنا بلکہ اسے پانی پلا دینا۔ امام تڑپ گئے کہ بابا اس امت کو جانور کو ذبح کرنے کے لیے شریعت یاد ہے، لیکن میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے اب دوسرا سوال کیا کہ بھائی یہ بتا جس خنجر سے جانور کو ذبح کر رہے ہو اس کو تیز کر لیا ہے کہ نہیں؟ قصابوں نے پھر ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا یہ بھی ہم نے آپ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لینا۔ ارے امام پھرتے تھے کہ ہائے میرا بابا شمر ملعون، تم خنجر کیے ہوئے بابا میں سر مارتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں مرتبہ امام نے پھر سوال کیا، اے قصاب یہ بتا کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو اس کا ہم جنس جانور کوئی پاس تو نہیں ہے؟ وہ اتنا سننا تھا، قصاب نے کہا مولا آپ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس کی جنس کا جانور نہ ہو۔ اب امام سے برداشت نہ ہوا کہ رو کے کہنے لگے ہائے میرا بابا سر خنجر چلا رہا تھا، میری بوبی زینب، میری بہن سکینہ پیچھے کچھ قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، ہائے میرے بابا کی غربت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم بارک کو السلام کا ہمارے سب کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں کے قرض کو قضا نقید سے عطا فرما۔ اور اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو دوبارہ امام معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھ کو واسطہ چار دو معصومین علیہ السلام کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھ کو واسطہ چار دو معصومین علیہ السلام